السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موزم فخر میں خوش آمدید۔ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج مسٹر جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے سابق فوجی افسروں کو فریق بنانے کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور یہ درخواست سے اب تخت ہوگا یا تختہ، اس کا فیصلہ تو اب سے کچھ دیر بعد ہوگا جب یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں آئے گا، اور جب یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ جناب یہ کم اب کتنا تتا ہو گیا، کتنا گرم ہو گیا، اور اس تتے توے پہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس کو بٹھاتے ہیں اور کیسے بٹھاتے ہیں۔ کیونکہ جناب جسٹس صدیقی صاحب کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی ہے ان میں جن اہم شخصیات یا جن نابغوں کے ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک نام سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کا بھی ہے، اور دوسرا نام جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا بھی ہے۔ اگر یہ معاملہ فیض حمید صاحب تک ہی رہتا تو شاید کو بچت ہو جاتی، لیکن اب معاملہ آ گیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام آنے کے بعد اس سارے معاملے کے اوپر بہت ہی زیادہ سنگین صورتحال کا پیدا ہونا ریٹن آن دی وال ہے۔ اور اب اس ساری کشمکش کے اندر، جس سے میں نے کہا نا تخت ہوگا یا تختہ، اس کا فیصلہ ہوگا جناب قاضی کی عدالت میں جب وہ نوٹس جاری کریں گے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس مقدمے میں فریق بننے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو نوٹس جاری کرتے ہیں، اور یہ نوٹس اگر جاری ہو گئے تو پھر حقیقی معنوں میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قاضی صاحب کی عدالت سے کسی کا بچ نکلنا بہت ہی زیادہ ناممکن ہے، اور ان کی عدالت میں نا انصافی کا کسی صورت کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ صورتحال بالکل ویسی ہے جس طرح تتا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ تتا کام ہوا ہے، ویسے ہی تتا کام ہو گیا تھا لاہور میں، جہاں پر جناب شیر افضل مروت صاحب بھی تتے قابو میں آ گئے، اور ان کے تتے قابو میں آنے کی وجہ وہ تقریر تھی، وہ ویڈیو کلپ تھا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے، جہاں پر 2-4 ورکرز کنونشن کر کے 2-4 تقریریں کر کے 1,500-2,000 بندے کو اپنے ارد گرد دے کر میڈیا پر بیٹھ کے عفنان اللہ خان کے ساتھ جھڑپ کرنے کے بعد جو شیر افضل مروت صاحب ہیں وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید وہ کوئی توپ ہیں، ان سے پورا پاکستان ڈرتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ شاید میں عمران خان جونیئر ہو گیا ہوں، اور اب ہر ایک بندے کی مجبوری بن گیا کہ جناب میری طرف سے جو بات کہی جائے گی اس کو سنا بھی جائے گا، اس پر وزن بھی دیا جائے گا، اور اس کی کسی طرح کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اور اسی چکر کے اندر شیر افضل مروت صاحب نے بھی بالکل اپنے کپتان کی طرح، کیونکہ جس طرح کا کپتان ویسی ٹیم، اور اپنے ہی کپتان کی طرح جناب شیر افضل مروت صاحب نے بھی بم کو لات مار دی، اور بڑی زوردار بم کو لات مار دی، کیونکہ جو تقریر جو کلپ ان کا وائرل ہے اس کلپ کے اندر تو انہوں نے بغیرت ہی کہہ دیا، سیدھا کہا جب وردی والے ہوتے ہی بغیرت ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تم وردی اتارو، وردی اتار کے آؤ سامنے تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے پانی میں ہو، پھر دودھ کا دودھ ہوگا، پھر پانی کا پانی ہوگا، پھر پتہ چلے گا کون کتنا وزن رکھتا ہے، کس میں کتنی ہمت ہے، کس میں کتنی طاقت ہے۔ تو اگلے نے کہا جناب تو اپنی وردی اتار، ہم اپنی وردی اتارتے ہیں، یا پھر تم بھی وردی پہنو ہم بھی وردی پہنے۔ تو پھر جو صاحب تھے جناب شیر افضل مروت صاحب، ان کو اس وقت پکڑا گیا جب انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، یعنی وکیلوں والی یونیفارم، اور ان کو پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا، لے جایا گیا مہمان۔ اس کے کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، جس کے اندر شیر افضل مروت صاحب جس کے اسکرین شاٹ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کھینچا تانی کے اندر شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں یار میں نے کیا کیا، میری بات تو سن لو۔ اگلے کہتے ہیں بیٹھ اندر سن لیں گے، اور اس کے بعد پھر یقینی طور پر اگر اس طرح کی تقریر کی تھی تو پھر پروگرام نے تو بڑھنا ہی تھا، پروگرام بڑھ گیا، اور یہ پروگرام اب کتنی دیر تک بڑھے گا، کتنا بڑھے گا، اس کے بارے میں ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ البتہ جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ پروگرام اس وقت مزنگ میں موجود ہے، اور اس کے لیے جو حکم آیا ہے وہ 30 دن کے لیے ہے، یعنی یہ پروگرام جو ہے وہ 30 دن کے لیے بڑھ گیا ہے، اور ان کو جناب نظر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کارروائی کے بعد شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کے بارے میں تو ابھی مجھے نہیں پتا، لیکن جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر بالکل ویسی ہے جیسے ان کے قائد جناب عمران خان صاحب کے ساتھ۔ بلکہ عمران خان سے مجھے یاد آیا، عمران خان صاحب کے معاملے پر بھی ایک اور سنگین قسم کی پیش رفت ہو گئی ہے، ان کے لیے اور زیادہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی، اور اس کے لیے پروسیکیوشن کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی جناب
یہ جو سیفر کیس ہے اس کے جو خصوصی عدالت ہے اس کے جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب ان کی عدالت میں، اور ایف آئی اے نے درخواست دی تھی کہ جناب ان کیمرہ اس کی سماعت ہو، اس کے اوپر جو آج پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور اس پروسیڈنگ کے بعد جو فیصلہ ہے اس میں جو ایف آئی اے کی درخواست ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کے یہ جو سیفر کیس کی سماعت ہے یہ ان کیمرہ ہوگی۔ اور اسی سماعت کے دوران رضوان عباسی صاحب جو کہ پروسیکیوٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ چارج فریم ہو چکا ہے، شہادتیں ریکارڈ ہونی ہیں، اور شہادتوں کو ریکارڈ کرتے وقت سیکریسی کا بندوبست کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے جو دفعہ 14 ہے یعنی سیکشن 14 اس کے تحت تو سماعت ان کیمرہ ہی ہونی چاہیے، اور حالات و واقعات کے تناظر میں خفیہ ٹرائل کا کہا گیا تھا، اور سیفر ہوتا ہی سیکرٹ ہے لہٰذا اس کی سماعت بھی خفیہ طریقے سے ہی ہونی چاہیے۔ اور جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، یہ جو گواہوں کے بیانات اور ان پر جو جرح ہے یہ ان کیمرہ ہوگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ میڈیا ہوگا نہ ہی کچھ ہوگا، عدالت ہوگی، عمران خان صاحب کے وکیل ہوں گے، عمران خان صاحب ہوں گے، شاہ محمود قریشی ہوں گے، اور ان کی فیملی کے 5 اراکین ہوں گے، اور بس کھیل ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا کام اب فاسٹ ٹریک پہ جائے گا۔ شیر افضل مروت صاحب کو جس طرح 30 دن کے لیے اندر کر دیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 دن کے یہ جو ٹائم فریم ہے یہ کچھ سوچ سمجھ کر کچھ چیزوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہ تمام ایکٹیوسٹ جو ان 30 دن کے اندر جو بہت زیادہ فعال تھے ان کو میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں ان کو شکنجے میں لایا جائے گا، اور شکنجے میں لانے کے بعد یہ جو عمران خان صاحب کا سیفر کیس ہے اس کا ٹرائل ہوگا، اور اس ٹرائل کا جو نتیجہ ہے وہ یا سزائے موت ہوگی یا عمر قید۔ اب جناب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب مشکل میں ہیں، شیر افضل صاحب جو ہے وہ مشکل میں ہیں، الیکشن وہ بھی مشکل میں ہے، اور شیڈول وہ بھی مشکل میں ہے۔ اس کے اگر دیکھا جائے تو کیا چیز مشکل میں نہیں ہے؟ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے مشکل میں ڈال دیا ہے شوکت صدیقی صاحب نے، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنے طور پہ تو جنرل جو ہے فیض حمید صاحب ان کو گھیر کے کٹہرے میں لانے کی پوری منصوبہ بندی کی تھی، لیکن وہ اس منصوبہ بندی کو شاید وہ کہتے ہیں نا وہ ذرا زیادہ دوائی پلا دی گئی، تو مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ زیادہ دوائی پلا دی گئی ہے، کیونکہ جو درخواست ان کی طرف سے آئی ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، شوکت صدیقی صاحب نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں جناب سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیصل مروت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفائی کو فریق بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی فریق بنانے کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ جو ہے نا انور قاسی صاحب، یہ بھی ان کو فریق بنانا بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ اس وقت چیف جسٹس تھے جب شوکت صدیقی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہی جو ہے جنرل فیض حمید انہوں نے آفر کی تھی کہ جناب انہوں نے تو 2-3 مہینے بعد ریٹائر ہو جانا ہے، آپ نے بننا ہے چیف جسٹس، ان کو ابھی ہم چھٹی پہ بھیج دیتے ہیں، آپ نے 3-4 مہینے کا انتظار نہ کریں، تو ہنے بیٹھو چیف جسٹس کی کرسی تھے تو موجہ کرو۔ اور جناب شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں اپنے ٹائم پہ ہی بیٹھوں گا، 2-3 مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 مہینے پہلے کا 2 مہینے بعد کیا۔ پھر یہ ہوا کہ جناب وہ چیف جسٹس کیا وہ جج کی کرسی پہ نہیں رہے ان لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے۔ یہ جو نام ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل، آپ اس کو صرف اس وجہ سے نہ دیکھیں کہ شوکت صدیقی صاحب کو ہٹانے کے لیے یہ نام صاحب استعمال ہوئے، یہ وہ نام ہیں تمام کے تمام، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تتے توے پہ بٹھایا ہے، تو یہ تتے توے کا مطلب ہی آپ جان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ تمام کردار ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید، یہ جو بریگیڈیئر تھے، یہ وہ سارے کریکٹر ہیں جو پروجیکٹ عمران خان کے اندر انہوں نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے۔ ان لوگوں نے ججز کو مینوپولیٹ کیا، ان لوگوں نے جو ہے آڈیوز ویڈیوز دکھائی، ان لوگوں نے ریکارڈنگز کی، ان لوگوں نے جوڑ توڑ کیا، ان لوگوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی، ان لوگوں نے ٹکٹیں واپس کرائیں، ان لوگوں نے عدالتی سہولت کاری کی، ان لوگوں نے پورے کا پورا الیکشن مینیج کر کے مبینہ طور پر دے دیا عمران خان کو کہ یہ پکڑ، یہ ملک، یہ کھڈونا ہے، اس کے ساتھ کھیڑ بیٹھ کے، تیری مہربانی تو اس کھڈونے کے ساتھ کھیڑ۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 25 کروڑ زندہ جیتے جاگتے انسانوں کا ملک ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے کہ بچے کو دے دو کہ جاؤ کھیلو، یہ جھنجھنا نہیں تھا بیٹھ کے بجاتا رہو عمران خان، یہ
ایک حقیقی معنوں میں ایک سیریس جاب تھی جس کو ایک نان سیریس کریکٹر کے حوالے کر دیا گیا صرف اس لیے کہ ہمارا بابا اونچا رہے، یا ہم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جناب آصف زرداری ہو یا نواز شریف ہو یہ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان سے ملک نہیں سمجھے گا۔ اب چونکہ یہ بات کہہ دی تھی لہٰذا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر، ویسے اگر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو شوکت صدیقی صاحب کو شہباز شریف صاحب کا نام بھی اسی لسٹ میں شامل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بات حامد میر صاحب کی بالکل درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت کی پہلی چوائس جب الیکشنز ہوئے تھے تو ان کا یہ ماننا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیبنٹ فائنل کر رہے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب سی اس کے اندر چیز ہے۔ البتہ یہ بھی آ جاتے سامنے شہباز شریف صاحب بھی، تو وہ بھی آگے بتاتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے کہا گیا تھا کابینہ بناؤ، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے یہ کس لیول پر چلی گئی۔ اور میں یہاں پر شوکت صدیقی صاحب کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، جس طریقے سے ماضی میں انہوں نے جنرل فیض حمید جس وقت اپنے عروج پہ تھے، عمران خان کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ تھا، جنرل باجوہ جنرل فیض حمید صاحب بھرپور طاقت کے ساتھ اس ملک کے اندر سیاہ و سفید کے مالک تھے، اس وقت کلمہ خیر بلند کیا تھا جناب شوکت صدیقی صاحب نے، اور آج بھی ان لوگوں کو فریق بنا کر انہوں نے وہی کلمہ حق بلند کیا، اور یہ اس صورت میں کیا ہے کہ جس دن جناب شوکت صدیقی صاحب ان لوگوں کو فریق بنا رہے تھے، جناب نواز شریف صاحب قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور اپنے قوم کے خطاب کے اندر کم از کم یہ جو 5-6 نام شوکت صدیقی صاحب نے لے لیے تھے، کم از کم یہ نام ہی لے لیتے کہ یار کم از کم ان لوگوں سے سوال تو پوچھا جائے، لیکن نہیں، وہاں پر آ کر وہ مصلحت پسندی جو ہے وہ نہ صرف سامنے آئی تھی بلکہ اس بات کا بھی بھرپور اندازہ لگایا گیا۔ بلکہ میں نے جو تقریر دیکھی ہے مجھے بڑا افسوس ہوا، ویسے میرا یہ خیال تھا کہ نواز شریف صاحب ضرور اپنا جو مصائب انہوں نے اٹھائے ہیں اس کا ذکر کریں گے، لیکن اس کے ساتھ اپنے الیکشن نیریٹو کو ڈیولپ کریں گے اور فیوچر پلان اپنا دیں گے۔ لیکن اس تقریر کے اندر انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں نے 20 سال پہلے موٹر وے بنائی تھی، چونکہ میں نے وہ موٹر وے بنائی تھی لہٰذا اب مجھے ووٹ دیں۔ یہ آج سے 5 سال پہلے میں نے بجلی کے کارخانے لگائے تھے لہٰذا اب مجھے ووٹ دیں۔ بھائی یہ دنیا بدل گئی ہے، 2,70,000 نئے ووٹر آ چکے ہیں، اور اس سینیریو کے اندر آپ کو ایک کمپریہنسو فیوچر پلان دینا چاہیے تھا کہ جناب یہ میرا فیوچر پلان ہے، اس پلان پر میں عمل درآمد کروں گا اور اس کے نتیجے یہ نکلیں گے اور اس کی یہ ٹائم لائن ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو اتنے عرصے میں کم ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو اور پاکستان کی کرنسی سٹیبل ہو تو اس میں یہ ٹائم لگے گا، پوری کی پوری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں یہ ٹائم لگے گا۔ ایک اگر ٹائم لائن کے ساتھ ایک اچھا انداز کے اندر ایک پراپر جو ہے فیوچر پلان اگر نواز شریف صاحب آج شیئر کرتے تو ان کو اپنے لیے وہ ڈسکشن میں بھی آتا، اور اس کے بعد ان کو اپنا جو انتخابی مہم ہے اس کو چلانے میں آسانی بھی ہوتی۔ البتہ یہ بات ضرور ہے اب کہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بہت بڑا ہنگامہ یا ہلچل مچنے والی ہے، اور خاص طور پر جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اب سے کچھ دیر بعد، چند گھنٹوں کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کھلنی ہے، اور انہوں نے نوٹس جاری کرنے ہیں یہ جو ہے شوکت صدیقی صاحب کی درخواست پر، اور اگر انہوں نے جنرل باجوہ کو نوٹس جاری کر دیا، سابق آرمی چیف کو نوٹس جاری کر دیا، تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ بلا شبہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ پاکستان کی عدلیہ اور خاص طور پر قاضی کی عدالت سے جو ہے وہ کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، اور یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوگا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پروجیکٹ عمران خان کو زمین کی 7ویں تہہ میں جا کر دبانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔